اردو مجلس۔ سامعین، اردو شاعری کی تاریخ اور فکر و فن پر مبنی پروگرام داستانی اردو شاعری کے ساتھ حاضر خدمت ہے رئیس صدیقی۔ پیش ہم کرتے ہیں اردو شاعری کی داستان، پیش ہم کرتے ہیں اردو شاعری کی داستان، ہے قصیدے کی بہاریں اور غزل کی شوخیاں، مثنوی اور مرثیے، نظم رباعی اور قطعے، ہے ادب کے آسماں پر فکر فن کی کہکشاں۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو شاعری ہماری ہندوستانی مشترکہ تہذیب کا عظیم ورثہ ہے۔ اسی سلسلے کے تحت آج ہم آپ کو سنواتے ہیں فیچر اردو شاعری کا دکنی اسکول۔ عجب کیا ہے جو پاوے تم بقا توشا پنا کالے، عجب کیا ہے جو پاوے تم بقا توشا پنا کالے، اثر تیرے دہن کا کچھ اگر راہ عدم پکڑے، اثر تیرے دہن کا کچھ اگر راہ عدم پکڑے، عجب کیا ہے جو پاوے تم۔ دکن عظیم ہندوستان کا ایک نہایت اہم جغرافیائی حصہ اور تہذیبی حلقہ ہے۔ ہندوستان کو ہم مغرب اور مشرق کے دائروں میں بھی تقسیم کرتے رہے ہیں، مگر جنوب ہمارے لیے ایک ہی رہا ہے۔ اگرچہ اس کی اپنی تہذیبی رنگا رنگی بھی ہے، مگر ہم شمالی ہندوستان میں رہتے ہوئے ستپوڑا رینج کے جنگلوں اور پہاڑوں کے بعد جو دور تک پھیلا ہوا علاقہ آتا ہے اسے دکن کہتے ہیں۔ اس علاقے نے ہماری تاریخ کے مختلف مرحلوں میں ہمارے تمدنی رویوں اور تہذیبی انداز نظر کو متاثر کیا ہے۔ جنوبی ہند نے مختلف علوم و فنون کے رواج میں نمایاں طور پر حصہ لیا، جس کا اثر زبانوں کی ترقی پر بھی مرتب ہوا اور مختلف فنون کے رواج پر بھی، جو ایک تاریخی عمل تھا۔ دکن کی سرزمین خوبصورت سرزمین ہے۔ اس کی ندیاں، وادیاں اور پہاڑ سبھی تو اس کی زندگی میں رنگا رنگی پیدا کرتے ہیں۔ آوازیں زبانوں میں بدل جاتی ہیں اور زبانیں اپنے ماحول، اپنے گرد و پیش کے حالات اور ان نسلوں کے خیالات کی ترجمانی کرتی ہیں جو ان زبانوں کو بولتی ہیں۔ ان کے نقوش، الفاظ و حروف کو اپنے لب و لہجوں کے سانچوں میں ڈھالتی ہیں۔ کہیں وہ لوری کی شکل اختیار کرتی ہے، کہیں گیتوں کی، کہیں فراق یا نغموں کی، اور کہیں وصال کے لمحوں کی تصویر کشی ان زبانوں سے ہوتی ہے۔ لفظ تجربہ تخیل اور تصور سے اپنے معنی اخذ کرتا ہے اور ان کو پھر اپنے ساتھ محفوظ رکھتا ہے۔ زندگی بدلتی ہے، زمانہ بدلتا ہے، ذہن تغیر آشنا ہوتا ہے تو زبانیں بھی اپنے حروف و الفاظ، تلفظ اور ادائیگی میں تبدیلیاں لاتی ہیں۔ اور ان میں دوسروں سے میل جول، تعلق اور ربط و ضبط سے نئے سوالات اور نئے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ فنون لطیفہ میں جو اسکول بنتے ہیں
یا شعری دبستان وجود میں آتے ہیں، ان کی بنیاد ایک دور، ایک سرزمین اور ایک حلقہ تہذیب و تمدن کی نشاندہی کرتی ہے، جو اس دبستان کے معنی اور صورت کی نمائندگی کرتی ہے جس سے دبستانی اسلوب اور اس کا رنگ و آہنگ وجود میں آتا ہے۔ دکن اسکول یا اردو شاعری کا دبستان دکن جب ہم کہتے ہیں تو ہماری یہی مراد ہوتی ہے کہ ایک دور کے ادیبوں، شاعروں، مفکروں اور روحانیت پسندوں نے کن خطوط پر سوچا اور اپنی ذہنی سطح اور جذباتی رویے کے اعتبار سے کن فنی زاویوں کو اپنایا، اپنے دور میں ان کی فکری روش کیا رہی اور اپنے زمانے کے بعد آنے والوں کو انہوں نے تہذیبی ورثے کے طور پر کیا دیا۔ جب ہم دکن کے تہذیبی ورثے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارا ذہن اس کی قدیم تاریخ کی طرف بھی منتقل ہوتا ہے اور وسطی عہد کی اس تاریخ و ثقافت کی طرف بھی جب دکن میں آزاد حکومت قائم ہوئی جسے ہم بہمنی حکومت کہتے ہیں۔ اس حکومت نے تقریباً 200 برس دکن کے ایک بڑے حصے پر حکومت کی اور اسی حکومت کے زمانے میں دکنی زبان یہاں آگے بڑھی اور نشو و نما کے اہم مراحل اس نے طے کیے۔ اور یہ زبان ابتدائی سطح پر شعر و ادب کی زبان بن گئی۔ نظامی بدری کا رزم نامہ اسی دور کی یادگار ہے۔ اس میں اس نے اپنے زمانے کی بعض تاریخی جنگوں کو منظوم کیا اور اردو میں رزمیہ شاعری کی بنیاد ڈالی۔ یہ بڑی بات تھی اور اس کے ذریعے دکن کی اردو شاعری نے فارسی اور ہندوی کی ایک بڑی روایت کو اپنایا۔ اگر مجنوں کی تربت پر گزر جاؤں میں دیوانہ، اگر مجنوں کی تربت پر گزر جاؤں میں دیوانہ، کہ مجنوں حال کوں دیکھے، کہ مجنوں حال میرے کوں جو دیکھے در کفن لرزے، کہ مجنوں حال میرے کوں جو دیکھے در کفن لرزے، عجب کیا ہے جو پاوے تم۔ اے زلف شوق سرکش بہتی نہ سرکشی کر، اے زلف شوق سرکش بہتی نہ سرکشی کر، میں بانیاز تجھ سوں مجھ سے تم بے نیازی، میں بانیاز تجھ سوں مجھ سے تو بے نیازی، عجب کیا ہے جو پاوے تو بقا تو شاہ پناہ کا لے۔ مہابھارت، رامائن، پرتھوی راج، راسو ایسی ہی بڑی رزمیہ روایتیں ہیں اور فارسی میں تو فردوسی کا شاہنامہ اس کی بہت ہی نمایاں مثال ہے۔ اس معنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دکنی اسکول آف پوئٹری دکنی شاعری کی اہم روایتوں میں رزمیہ طرز فکر اور انداز نظر کا بھی دخل رہا ہے۔
रज़मिया शायरी हौसला मंदी, क़ुव्वत बाजू पर भरोसा और ज़बान व बयान पर कुदरत की तरफ हमारी रहनुमाई करती है। नीज़ शायरी के दरबारी पस मंज़र से भी इसका गहरा वास्ता होता है। शायरी या अदब पर हमारे जो इदारे गहरा असर डालते हैं, उनमें एक बड़ा इदारा बादशाही इदारा होता है, जिसको हम दरबारी आदाब से भी वाबस्ता कर सकते हैं, शान व शिकोह से भी, दौलत व सरवत से भी। दरबार ने इल्म फन की सरपरस्ती की है। फन तामीर, फन खताती, फन पारचाबानी और फन जेवरात साजी और ख़ास तौर पर फन मौसीकी और मुसव्वरी को हम दरबार के ज़ेर साया नश्व नुमा पाते और तरक्की करते हुए देखते हैं। इसका असर हमारी सोच पर, और अगर अंग्रेजी लफ्ज का सहारा लिया जाए तो अप्रोच पर मुरत्तब होता है। जिन जबानों का दरबार से कोई रिश्ता नहीं रहा, उन जबानों में अल्फाज, अलामात, तर्ज इजहार और सलीका गुफ्तगू भी शाइस्तगी का नमूना बनकर सामने आई। बाज प्याला पिया जाए ना, पिया 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 बाज एक दिन जिया जाए ना, पिया बाज एक दिन जिया जाए ना। कहते पिया बिन सबुरी करो, कहते पिया बिन सबुरी करो, कहते पिया बिन सबुरी करो, जिया जाए अम्मा किया जाए ना, जिया जाए अम्मा किया जाए ना, पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज प्याला पिया जाए ना। दक्कन में कुतुब शाही और आदिल शाही दरबारों में हम वो रिवायत देखते हैं कि कसीदा आगे बढ़ रहा है और दरबार के अलावा खानकाहों में भी बुजुर्गान दीन की तारीफ और उनके लिए कहे जाने वाले कसीदों की रिवायत। गोया हम ये कह सकते हैं कि शिमाल से दक्कन को मुंतकिल हुई। अमीर खुसरो के यहाँ हम ये रुझान देखते हैं कि वो अपने पीर व मुर्शिद और अपने बादशाह की मदह एक साथ करते हैं। यही रुझान मदयात में दक्कनी शोरा के यहाँ भी मिलता है, जिसके मानी ये हैं कि दरबार और खानकाह की सरहदें एक दूसरे से दूर होते हुए भी बहुत करीब हैं। ये दक्कन स्कूल की हिंदवी शायरी के एतबार से बहुत अहम
قابل توجہ اور لائق تحسین خوبی ہے۔ قصیدے کے سلسلے میں ایک اور پہلو بھی دکن اسکول کی نسبت سے قابل ذکر ہے، اور اس کا رشتہ بھی شمال ہند کی قصیدہ گوئی اور اس کی فنی روایت سے جڑا ہوا ہے۔ دکن کے قصیدہ نگاروں میں خود محمد قلی قطب شاہ بھی شامل ہیں۔ یہ ایک نئی بات ہے کہ بادشاہ بھی قصیدہ نگاری کرتا ہے، جبکہ قصیدے تو بادشاہوں کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ محمد قلی قطب شاہ کے قصیدے دراصل بزرگان دین کی تاریخ سے متعلق اشعار ہیں یا حمد و ناز سے متعلق ابیات۔ اس کے علاوہ محمد قلی نے اپنے باغات اور اپنے شہر کی تعریف بھی کی ہے۔ یہ دکنی قصیدے کا ایک امتیازی پہلو ہے جس کا کوئی نمونہ موجودہ معلومات کی روشنی میں شمالی ہند میں نہیں ملتا۔ یہاں قصیدہ گو شعراء شاہی محلات کی تعریف بھی کرتے ہیں، باغات کی بھی، سیر و تفریح اور عیش و راحت کی بھی۔ دکنی قصیدے آزاد قصیدوں کے فارم میں کم ملتے ہیں۔ زیادہ تر قصیدے مثنویوں کے ساتھ آئے، اور ان کی نمایاں مثال نصرتی کے 11 قصیدوں میں بھی ملتی ہے، جو اس کی مثنوی نگاری کے ضمن میں نذرانہ عقیدت و محبت کی صورت میں پیش کیے گئے ہیں۔ دکنی اسکول کا ایک اور امتیازی وصف مثنوی نگاری ہے۔ مثنویات فارسی میں بھی لکھی گئیں اور ہندوی زبانوں میں بھی، جہاں انہیں مہاکاویہ یا پربندھ کاویہ کا نمونہ کہا گیا، لیکن اردو میں مثنویوں کی تعداد اور قابل ذکر مثنویاں دکن میں زیادہ ملتی ہیں اور شمالی ہندوستان میں کم۔ شمالی ہندوستان کی شاعری میں مثنوی کے نمایاں نمونے میر حسن کی مثنویاں ہیں یا میر کی؟ میر کی مثنویاں مختصر ہیں اور خود گلزار نسیم بھی نسبتاً مختصر۔ شوق کی مثنویوں کا بھی یہی حال ہے اور مومن کی بھی۔ اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دکن کا دبستانی شاعری مثنوی نگاری کے اعتبار سے بھی شمال سے بمراتب مختلف ہے، اور مثنوی میں قصیدے شامل کرنے کے رجحان کے لحاظ سے بھی۔ ایک اور بات یہ کہ دکنی قصیدوں میں مضمون چرخیات بھی شامل ہیں۔ یہ رجحان محمد تغلق کے زمانے اور اس عہد کے بعد بڑے شعراء کے یہاں ملتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دکن کے مشہور شاعر ملک خوشنود نے حضرت امیر خسرو کی مثنوی ہشت بہشت کو اسی نام سے فارسی سے اردو میں منتقل کیا اور منظوم ترجمے کی صورت میں کیا۔ دکنی اسکول کا ایک اہم رجحان موسیقی سے اس کا لگاؤ بھی ہے، اور اس کی بہت نمایاں مثال ابراہیم عادل شاہ ثانی کے یہاں ملتی ہے۔ دکنی شاعری میں ایسی تخلیقات بھی ملتی ہیں جن میں راگ راگنیوں کی تصویریں بھی دی گئی ہیں اور لفظوں میں ان کا سراپا پیش کیا گیا ہے۔ دکنی شاعری پر اس کا اثر لفظیات میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اور تمثیلات و تشبیہات میں بھی۔ دکنی شاعری کی بھاشا وہی ہے جو بنیادی طور پر ہندوی بھاشا ہے اور جسے حضرت امیر خسرو نے دہلوی کا نام دیا تھا، جس میں پنجابی، ہریانوی، راجستھانی اور کھڑی بولی ملے جلے انداز سے اس وقت کے مطابق موجود رہی تھی۔ دکن میں پہنچ کر اس میں گجراتی، مراٹھی اور تیلگو نیز کنڑ کے اثرات بھی شامل ہو گئے۔ اس کا اثر مقامی لہجے کے مطابق دکنی زبان پر بھی مرتب ہوا۔ گجرات میں گجراتی،
مہاراشٹر میں مراٹھی اور اسی نسبت سے گولکنڈہ، حیدرآباد اور بیجاپور وغیرہ شہروں میں تیلگو اور کنڑ کے اثرات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیرلا اور اس کے شمال مغربی علاقے میں عربی اثرات بھی موجود تھے۔ دکنی میں جو عربی الفاظ ملتے ہیں وہ گجرات اور مالابار کے ذریعے ساحلی زبان میں داخل ہوئے اور پھر دکنی میں کم و بیش پھیل گئے۔ اگر ہم دکنی کلچر کو بھی سامنے رکھیں تو بات کچھ اور آگے بڑھ جاتی ہے۔ وہاں کے مقبرے، مسجدیں اور مینار ایک طرح کے مشترک کلچر اور متحدہ تصور قومیت کے نشانات ہیں۔ ان میں گنبد، محرابیں، کچھ اور آرائشی لوازمات شامل ہیں۔ میناروں کو ہم خاص طور پر شامل کر سکتے ہیں۔ دکن کا چاند مینار جو اورنگ آباد کے قریب ہے، اور اسی کے ساتھ حیدرآباد کی مشہور عمارت چار مینار ان تہذیبی سچائیوں کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہیں۔ جب سن وہ جمال ہوا، نور خورشید پائمال ہوا، نور خورشید پائمال ہوا، حسن تھا جب سن وہ جمال ہوا، نور خورشید پائمال ہوا، نور خورشید پائمال ہوا، حسن تھا ہم اس سلسلے میں تصوف کو بھی فراموش نہیں کر سکتے، جس کا اثر دکنی اسکول کے فکر و فن پر وسیع بھی ہے۔ اس کی اپنی گہرائیاں بھی ہیں جو زبان سے ذہن اور ذہن سے دل تک اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ صوفی تحریک دکن میں شمال کے وسیلے سے بھی پہنچی تھی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت سید محمد بندہ نواز گیسو دراز کے والدین دہلی سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت کا سلسلہ دکن میں بہت پھیلا اور دکنی کی بعض تصانیف اسی سلسلے کی شعری اور شعوری کاوشیں ہیں جن کا تعلق نظم اور نثر دونوں سے ہے۔ دکن کا مرثیہ بھی خانقاہوں سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت شاہ برہان الدین جانم کا لکھا ہوا مرثیہ شاید دکن کا قدیم ترین مرثیہ ہے۔ اس لحاظ سے بھی دکن کو ایک خصوصیت اور نمایانی حاصل ہے کہ وہاں کی صنف مرثیہ کو خانقاہوں نے بھی آگے بڑھایا اور شاہی درباروں نے بھی۔ یہاں تک کہ خود بادشاہوں نے مرثیے لکھے۔ شمالی ہندوستان میں بادشاہوں کی طرف سے لکھے گئے مرثیوں کی مثالیں بہت کم ہیں یا پھر ہم تک پہنچی نہیں۔ عادل شاہی دربار میں مرثیے کو جو فروغ ہوا اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے اور خاص طور پر توجہ کے لائق ہے کہ علی عادل شاہ ثانی کے مرثیوں کے ساتھ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ فلاں راگ میں تخلیق ہوا اور اس کے اپنے ارکان اور اوزان یہ ہیں، جس سے راگ راگنی اور موسیقی کے ان دور رس اثرات کا پتہ چلتا ہے جن سے دبستان دکن کی شاعری نے تاثر پایا اور ایک خاص طرح کا
रंग व आहंग इख्तियार किया। दक्कनी मरसिये में हमें एक नई बात ये भी मिलती है कि हजरत ज़ैनब का सरापा भी एक मरसिये में पेश किया गया है। सच ये है कि दक्कनी मरसिये को ज़बान व बयान की कदामत की वजह से दिलचस्पी से पढ़ा नहीं गया, महफिलों से भी गालिबन इसका रिवाज उठ गया। इस वजह से ये भी नहीं देखा गया कि दक्कनी मरसिये के क्या क्या शेरी और अदबी पहलू हैं जो हमारी खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। इससे दक्कन में मरसिये की आम मकबूलियत का भी अंदाजा होता है कि फकीरों और दरवेशों की जबान पर जो बात आ जाती है फिर वो गलियों गलियों और शहरों शहरों फैल जाती है। हम इसमें इतनी बात का इजाफा और भी कर सकते हैं कि दक्कन में ऐसे मरसिये भी लिखे गए जो कहा जाता है कि दक्कन के किसान हल चलाते वक्त या खेती बाड़ी का कोई काम करते हुए गाते हैं। मरसिया गम व अलम का तर्जुमान होता है, मगर इस सूरत हाल से पता चलता है कि गम हुसैन एक आम आदमी के लिए गम की बात ही नहीं थी, बल्कि अपनी तारीख और तहजीब से मरसिये की खुसूसी हमरिश्तगी की बात भी थी। मरसिया एक जगह से दूसरी जगह अदबी और तहजीबी तोहफे के तौर पर ले जाया जाता था। शिमाली हिंदुस्तान में उर्दू शायरी का आगाज शायद कुछ ऐसे ही मरसियों से हुआ था जो दक्कन से लाए गए थे। इससे मरसिये के अदबी और तहजीबी असरात का पता चलता है, और ये भी कि दक्कन स्कूल को अगर नजर में रखा जाए तो उससे कदीम हिंदवी शायरी की खूबियों का कुछ अंदाजा किया जा सकता है कि इसकी अहमियत ज़बान व अदब की तारीख ही के तौर पर नहीं है, तहजीबी तौर पर भी है। मरसिया, मसनवी और कसीदे के अलावा दक्कनी स्कूल में बाज दूसरी शेरी असनाफ भी राइज रही हैं और दक्कनी शायरी के आगाज में उनका ज्यादा रिवाज रहा है। उस दौर में दक्कनी शायरी गजल से इतनी मुतासिर नहीं है जितनी दूसरी असनाफ से है। अगरचे दक्कनी में गजलें भी बहुत लिखी गईं, लेकिन गजल को मरसिये और खास तौर पर मसनवी के मुकाबले में ज्यादा शोहरत हासिल नहीं हुई। दक्कनी का पहला बड़ा बल्कि अजीम शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह बुनियादी तौर पर गजल ही का शायर है। उसने फारसी जबान के मशहूर शायर हाफिज शिराजी की गजलों का फारसी में तर्जुमा भी किया है। दक्कन में मशहूर गजल गो शायर हसन शौकी है, जिसने कदीम दक्कनी में गजल के अच्छे नमूने पेश किए हैं, मगर कदीम दक्कनी के सबसे अच्छे शायर को हम मोहम्मद कुली के बाद अगर देखते हैं तो वली दक्कनी की शक्ल में देखते हैं। गरज ये कि दक्कन का दबिस्तान शायरी अपने अफकार, ख्यालात, अपने नगमे और तरन्नुम, अपनी तहजीब व तारीख, अपने असरी मिलानात और रुझानात, अपनी ज़बान व बयान, तशबीह व इस्तारा, तखय्युल व तमसील के एतबार से अपना एक मुनफरिद और मुमताज अंदाज नजर, तर्ज फिक्र और तरीक़ाए अदा रखता है। उर्दू शायरी का दक्कनी स्कूल। अभी आप दास्तान उर्दू शायरी सिलसिले के तहत फीचर सुन रहे थे। तहरीर डॉक्टर तनवीर अहमद अलवी, सदाकार सलीमा रजा, अली मोहतशिम रजा, अलका अमीन और रईस सिद्दीकी, गुलूकार श्री राम और मधुमिता बोस, मुआविन शमीम उस्मानी और एम ए कमाल, तरतीब व पेशकश रईस सिद्दीकी। सामीन, इसी के साथ आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम मुकम्मल होता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।